بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں ڈال دیا۔ ابھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پاک کو ہنسنے کی ہڈی سے لے کر پیٹھ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ براق کی سواری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتا، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ پر برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ بیت المقدس کی طرف روانگی۔ پھر نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 3 مقامات پر نماز۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سفر بیت المقدس کے چند مشاہدات۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے سیاح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد ادھر آئیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اے اول
آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت کا گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت کا گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس آمد۔ اس طرح نجابات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کوڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی اس رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اس نے مجھ پر ٹھنڈی و سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت و کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور حق و باطل میں فرق کرنے کا علم دیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات و انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے
مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اس سے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر بے پایہ رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سلانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ آسمان کی طرف عروج۔ پہلا آسمان۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب یہ صورتیں ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں، دائیں جانب والی جنتی ہے اور بائیں جانب والی جہنمی۔ دوسرا آسمان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا آسمان بھی آ گیا۔ یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان پر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ تیسرا آسمان۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا اور وہی معاملہ ہوا۔ آخر میں جب دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ چوتھا آسمان۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پانچواں آسمان۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ چھٹا آسمان۔ پانچواں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ساتواں آسمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سدرۃ المنتہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرما ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جس سے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ۔ یہاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہو۔ 50 سے 5 نمازیں۔ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا اظہار کرتے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ جنت کی سیر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ منتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی، پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و ہوا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ یہ تھا مکمل واقعہ معراج۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز آنے والی ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔